بسم اللہ الرحمن الرحیم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون یقیناً جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ اکڑ جاتے تھے، یہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ایک پاگل شاعر کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ شاعر مجنون، اس شاعر کے لیے، اس مجنون کے لیے جو دیوانوں والی باتیں کرتا ہے، پاگلوں والی باتیں کرتا ہے، اس کے لیے ہم اتنے اپنے بت چھوڑ دیں، ہبل کو چھوڑ دیں، لات و منات و عزا کو چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑیں۔ یہ کہتے تھے کیا ہم ایک پاگل شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے اور اس نے انبیاء کی تصدیق کی، سابقہ انبیاء کی تصدیق کرنے والا۔ یقیناً تم لوگ دردناک عذاب کا ذائقہ چکھنے والے ہیں اور تمہیں اور کسی چیز کی نہیں، صرف تمہارے عملوں کی جزا دی جائے گی، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، اللہ کے خالص بندوں کے، یعنی ان کے ساتھ یہ نہیں ہونے والا جو اللہ کے خالص بندے، ان کے لیے ایک معلوم رزق ہے، ہر قسم کے پھل میوے، اور وہ بڑے وہاں پر قابل احترام ہوں گے، ان کا وہاں بڑا احترام کیا جائے گا، نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں میں، اور وہ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور بہتی ہوئی شراب کے جام ان کے درمیان پھیرائے جائیں گے۔ اس شراب کے بارے میں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور پھر ساتھ ساتھ کہا جائے گا کہ یہ تمہاری جزا ہے اور جو تم نے کوششیں کی ہیں یہ ان کی تھینکس گیونگ ہے، یہ ان کا شکریہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو اس شراب کے جاموں کے ساتھ، یعنی اس شراب کو ان کے درمیان پھیرایا جائے گا جو چمکتی ہوئی ہوگی اور پینے والوں کے لیے بہت لذت بخش ہوگی، جس میں نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی اس سے ان کی عقلیں زائل ہوں، یعنی لذت ہوگی، سرور ہوگا، لیکن بےہودگی نہیں ہوگی۔ کوئی خبر نہیں آگی زہریلی شراب پینے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے فلان شہر میں اتنے بندے مر گئے اور اتنے بندے اسپتال پہنچ گئے، اور جناب شادی کی محفل سے انشاءاللہ یہاں نہیں ہوتی ہوگی، دیہاتوں میں، چونکہ ہم نے خود مشاہدہ کیا ہوا اپنی آنکھوں سے، تو وہاں پر پی کے نکلتے ہیں تو کوئی الٹی کر رہا ہوتا ہے، کسی نالی میں پڑا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک کو خود ہم نے نالی سے باہر نکالا تھا، تو کوئی کسی حالت میں ہوتا ہے، کوئی ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی تاثیرات اس شراب میں نہیں ہوں، لذت اور سرور کے اعتبار سے البتہ جنت کی کسی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوئی بےہودگی، کوئی بیماری اور کوئی ہاسپٹل جانا اس کے پینے کے نتیجے میں نہیں ہوگا۔ اس میں نہ کوئی سر درد ہوگا اور نہ ہی اس سے عقل زائل ہوگی، اور ان کے پاس نگاہ نیچی رکھنے والی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔
گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں. اب یہ کأنہم بیض مکنون، جب بالکل تازہ تازہ انڈا مثلا دیتی ہے مرغی یا کوئی پرندہ، تو اگر آپ اس کا رنگ دیکھیں اس وقت تو ایک خاص قسم کی فریشنس ہوتی ہے اس میں، اور وہ فریشنس جیسے جیسے ہوا لگتی جاتی ہے اور بالآخر موسم کے اثرات ہوتے جاتے ہیں، وہ رنگ اگرچہ سفید رہتا ہے لیکن وہ فریشنس ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال اتنا ہی بیان کیا جا سکتا ہے کہ گویا وہ اس طرح ہوں گی کہ اس سے پہلے کسی نے، جیسے سورہ رحمان میں فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا. اور ایک اس میں جو خوبی جنت کی ازواج کی بیان کی گئی وہ یہ کہ نگاہیں نیچی رکھنے والی، اور ایک مومنہ عورت اس کی بھی یہ صفت ہوتی ہے کہ سوائے مثلا اپنے شوہر کے دوسروں کی طرف، نامحرموں کی طرف نگاہ بھر کر وہ نہیں دیکھتی. اسے کہتے ہیں قاصرات الطرف، یعنی ان کی نگاہیں اٹھتی نہیں. اور ایک خود جو ناموس اور غیرت رکھنے والا انسان ہے وہ عورت کی اس کوالٹی کی قیمت کو اور قدر کو اچھی طرح جانتا ہے. ہاں وہ نہیں جانتا ہوگا کہ جو خود ہی یعنی پیش کر دیتا ہو لوگوں کو بنا سوار کے کہ اللہ نے مثلا ہمیں دی ہے تو آپ بھی دیکھ لیں. عورت کا بن سور کے نمائش کرنا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى سورۃ الاحزاب میں. جاہلیت قبل از اسلام کے زمانے کی طرح میک اپ تھوپ کر باہر مردوں کے سامنے مت نکلو، بناؤ سنگھار کر کے جہالت کے زمانے کی طرح مت نکلو. آج ہوتا ہے اور میں کہنے پر مجبور ہوں. پھر وہ آمنے سامنے بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یعنی ان نعمتوں میں، ان لذتوں میں. اور یہ وہ باتیں بتائی ہیں کہ جو اس زمانے کے عربوں کے لیے قابل تصور تھی، ورنہ اللہ فرماتا ہے لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، جو کچھ وہ چاہیں گے وہاں پر ان کے لیے موجود ہوگا. وَلَدَيْنَا مَزِيد، اور جو ان کے تصور میں بھی نہیں آئے گا ہم کہیں گے ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے موجود ہے. صدق اللہ العلی العظیم.